بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سوئی برہنہ رہ کر دوسروں کے تن ڈھانپنے کا سامان کرتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔ جس طرح موم بتی اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، اس طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ ہر چیز کا پھل ہے اور معرفت کا پھل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک عابد کے زخم کا مرہم وصال الہی ہے۔ اگر تم عظیم مراتب حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود کو یاد الہی میں گم کر لو۔ قلب کے نگہبان بنو، خاکی جسم کے نہیں۔ اللہ بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ آزمائش پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسے نعمت پر۔ صدق دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کسی دوست کے لیے مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے، وہ دعوی صدق میں جھوٹا ہے۔ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے علاوہ تیسرا مقام بھی ہے جس کے لیے عبادت و ریاضت کی جا سکتی ہے، اور وہ دیدار خدا ہے۔ ولی اللہ کا جسم جوں جوں کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کا دل توں توں مضبوط اور بیدار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ چشم و زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا ہوا پیٹ اس کا اکھاڑا۔ جس کو ماں نے بد دعا دی وہ دوزخ کا انتظار نہ کرے، وہ دنیا ہی میں دوزخ دیکھ لے گا۔ جو توقع تم دوسروں سے کرتے ہو، پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ 5 چیزیں قلب کی سختی کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ نمبر 2، علم سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 3، عمل کرنا اور اخلاص نہ کرنا۔ نمبر 4، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا۔ مردوں کو دفن کرنا اور عبرت حاصل نہ کرنا۔ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔